بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی اکمل صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہم نے کی تھی اس پر الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سارے احباب نے اپنے اچھے تاثرات کا اظہار بھی کیا اور بہت سارے احباب نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ خوشائد بات ہے، اچھی بات ہے کہ اگر لوگ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ میں نے بنیادی طور پر جس دن ہماری جو لائیو ویڈیو آئی تھی مفتی اکمل صاحب کے حوالے سے، تو اس دن میں نے بنیادی طور پر ایک بات آپ تمامی احباب سے یہ عرض کی تھی کہ ہم نے مفتی اکمل صاحب سے رابطہ کیے بغیر یہ کام نہیں کیا۔ یعنی ایسا نہیں کیا کہ ہم مفتی اکمل صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کے بغیر یہ کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم مفتی اکمل صاحب سے رابطہ کرتے رہے، کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور دیگر علماء بھی جو ہم سے رابطے میں ہیں وہ بھی اپنے طور پہ جو کچھ ہمت رکھتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے اپنے طور پہ مفتی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بعض احباب جو اب بھی اس اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب رابطہ کر لیتے، تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مفتی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے مفتی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب نہیں آیا تو مجبوراً ہم نے یہ کام کیا۔ اب یہاں پر عذرائے کرم آپ خود سوچئے کہ جب مفتی صاحب اپنی ذات سے خود باتوں کو سوشل میڈیا کی زینت بناتے ہیں اور ان کی باتیں سب لوگ سنتے ہیں، اور لبرلز اسلامیان پاکستان پر اور مسلمانوں پر، دیگر مسلمانوں پر، مدارس اسلامیہ پر ہنستے ہیں، تو اس وقت پھر ایک عالم دین کا فرض تو بنتا ہے نا کہ جس طریقے سے مفتی صاحب کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور لبرلز جو ہے وہ آ کر اپنا اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے طور پہ مدارس اسلامیہ کی بدنامی میں مفتی صاحب کا جو ہاتھ ہے اس کو کیش کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا حق تو بنتا ہے، بلکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی سوشل میڈیا پر اپنے دفاع کے طور پر گفتگو کریں۔ دوسری بات، یہ مسئلہ تو میں نے عرض کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ بعض احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جہاں پر مفتی صاحب نے ایک جامعہ میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی ناظرہ قرآن کے حوالے سے اور معمولات اہل سنت کے حوالے سے، ابھی میں معمولات اہل سنت پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا، لیکن یہ کچھ جو لوگوں کے تحفظات ہیں، چونکہ میں اب اکثر احباب کو پتہ لگ گیا ہے تو میں اس وجہ سے اعلان کر رہا ہوں کہ میں چونکہ اس وقت حرمین شریفین طیبین طاہرین کی حاضری کے لیے یہاں پر حاضر آیا ہوں، میرا مقصد جو ہے وہ سرزمین متبرک و مقدس کی حاضری ہے، تو اس وجہ سے میں ابھی سر دست اس پر گفتگو نہیں کر رہا جو انہوں نے معمولات اہل سنت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ میں دلائل کے ساتھ گفتگو کروں گا، اور جہاں تک ہم سے ممکن ہوگا ہم دفاع کریں گے معمولات اہل سنت کا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ابھی سر دست جو ہم نے ناظرہ قرآن پاک کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے جو کہا تھا کہ ناظرہ قرآن تو مقصود شرعی نہیں ہے، مطلوب شرعی نہیں ہے، تو اب یہ ایک جامع میں مفتی صاحب نے تقریر کی تو کچھ لوگوں نے اپنے ان تحفظات کا اظہار کیا کہ جی وہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے تو وہ پھر کیوں نہیں بولے۔ تو پہلے تو یہ بات عرض کر دوں کہ مفتی صاحب نے صرف اس جامعہ میں یہ کار فرمائی سر انجام نہیں دی، بلکہ مفتی صاحب مختلف مقامات پر یہ کار فرمائی قرآن پاک کے بارے میں، ناظرہ قرآن کے بارے میں، یعنی قرآن کے بارے میں۔ ناظرہ قرآن قرآن ہی ہے، ناظرہ قرآن اگر کوئی پڑھتا ہے اور اس کو ناظرہ قرآن پڑھنے سے منع کرنے کی تحریک چلائی جا رہی، گویا کہ میں جو ہے وہ بلا واسطہ نہیں کہہ رہا، بل واسطہ جو ہے گویا کہ ناظرہ قرآن سے منع کرنے کی ایک تحریک چلائی جا رہی، تو میں اس کو آپ کو باور کروا رہا ہوں کہ جب ظاہر ہے اب مفتی صاحب نے یہ کام کسی ایک جگہ پر تو نہیں کیا، مفتی صاحب نے یہ 3-4 مقامات پر، میری معلومات کے مطابق 3 مقامات پر آپ نے یہ کام کیا جو ہم تک ویڈیوز پہنچی ہے، تو ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ نادانستہ یہ کام ہوا ہے مفتی صاحب سے، بادل ناخواستہ ایسے ہو گیا یا سلپ آف ٹنگ ہو گیا۔ تو بہرحال پہلے تو میں یہ بات باور کر دوں کہ صرف یہاں پر ایسا نہیں ہوا مفتی صاحب سے، بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ نے دیگر مقامات پر بھی کیے۔ اب جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مفتی صاحب وہاں تقریر کر رہے تھے تو وہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے تو انہوں نے تو جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، اس پر کوئی جوابی اپنے تاثرات نہیں دیے،
تو میں یہاں پر آپ کو یہ بات عرض کر دوں، مفتی منیب الرحمان صاحب نے وہیں پر آپ کو، مفتی اکمل صاحب کو جو ہے اپنی طریقے سے آپ نے یہ بات کر دی تھی، مفتی صاحب کو یہ بتا دیا تھا کہ الحمدللہ اس وقت اہل سنت کی فضا کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اہل سنت علم دین کی طرف جا رہے ہیں، اہل سنت عصری علوم کی طرف جا رہے ہیں، اہل سنت درس نظامیہ درسیات کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ بھی باور کرایا کہ ایک فضا جو ہے وہ قائم جو تھی پہلے وہ ٹوٹنے لگی ہے، اب یہ بزعم خواہش مفتی اکمل صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ ویسا ہی ہے تو ویسا ہی ہے۔ تو بھائی یہ کوئی اب یہ بات وہی آدمی کرتا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ بھائی دین کا کام جو کر رہا ہوں میں ہی کر رہا ہوں، باقی لوگ کچھ نہیں کر رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت ہمارے بہت سارے پیر خانے ایسے ہیں کہ ایک ایک پیر خانہ، ایک ایک مرشد خانہ 100 مدارس، 150 مدارس چلا رہا ہے۔ الحمدللہ آپ پیر بارو شریف کو دیکھ لیجئے، پیر سواگ شریف کو دیکھ لیجئے، اور شرپور شریف والے پیر صاحب کو دیکھ لیجئے۔ یہ بڑے بڑے ہمارے آستانے ہیں، یہاں سے 120 130 مدارس اور جامعات باقاعدہ طور پر یہاں سے چل رہے ہیں، تو فضا تو تبدیل ہو رہی ہے۔ آپ یہ ذرا مفتی منیب صاحب کا یہ بیان سن لیجئے کہ مفتی منیب صاحب نے وہیں پر جو ہے مفتی اکمل صاحب کو جواب دے دیا تھا۔ ہمارے علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب بھی شکایت کر رہے تھے، لیکن آپ مطمئن رہیں، آپ سب کی مساعی سے بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ اور میں نے گزشتہ 3-4 ماہ پورے پاکستان میں بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا ہے۔ الحمدللہ لوگ اب اس کا ادراک کر رہے ہیں، دین کی ترجیحات کو سمجھ رہے ہیں، اور اب وہ پہلی جیسی فضا نہیں ہے۔ اب یہ مفتی منیب صاحب کا بیانیہ سنا آپ نے، اب اس کے بعد آپ مفتی ابراہیم صاحب قبلہ، مفتی ابراہیم قادری صاحب متان اللہ تعالیٰ بطول حیاتی، آپ نے بھی وہاں پر جو مفتی اکمل صاحب نے معمولات اہل سنت پر جو حملہ کرنے کی کوشش کی، اب یہ ناظر قرآن کے ساتھ جو دوسری بات میں یہاں پر اس کی بنیاد اس کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں، تو جو انہوں نے وہاں پر معمولات اہل سنت پر حملہ کرنے کی کوشش کی 11ویں شریف پر اور 12ویں شریف پر اور ختم خواجگان اور ختم قادریہ وغیرہ پر، تو مفتی ابراہیم صاحب نے بھی وہاں پر اپنا بیانیہ دے دیا تھا کہ شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے محدث محقق الاطلاق اہل سنت کے سر کا تاج محدث کبیر اپنے وقت کے، ان سے جب سوال ہوا اس کے بارے میں تو مفتی ابراہیم صاحب نے اس کا جواب اسی وقت دے دیا تھا، بتا دیا تھا کہ اتنے بڑے بڑے محدث یہ 11ویں اور یہ 12ویں اور یہ ختم خواجگان اس سب کو درست سمجھتے آئے، اور ان سب کو جو ہے وہ بزرگوں کی نگاہ عنایت کا واسطہ وسیلہ سمجھتے آئے۔ ذرا یہ مفتی ابراہیم صاحب کا بیان بھی آپ سن لیجئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد حضرت سیدی عبدالوہاب متقی سے رحمہ اللہ سے پوچھا، سوال کرنے کے لیے بھی عقل اور علم ہونا چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ حضور، ہمارے ہاں ہندوستان میں بزرگان دین کا عرس ہوتا ہے، سیدنا غوث اعظم کی 11ویں شریف ہوتی ہے، یا عرب میں اس قسم کی چیزیں نظر نہیں آتی، یہ فرمائیے ہمارے دیار میں جو 11ویں شریف ہوتی ہے، بزرگوں کے آراس ہوتے ہیں، سوال کا انداز دیکھیے، دین میں اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں؟ یہ نہیں پوچھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، حضور کے عہد کے بعد لوگوں نے کیا، یہ جاہلانہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو کیا پوچھا، کیا دین میں اس کی اصل ہے؟ تو جواب میں فرمایا، اسلاف کے ہاں عرس اور ان چیزوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، یہ بعد کے حضرات نے صوفیاء کرام کی ایجادات ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا نیات، اور اس کام میں ان کی اچھی اچھی نیتیں شامل تھیں، لیکن شریعت و دین میں اس کی اصل موجود ہے۔ تو علماء نے کیا کہا، جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد ہوا ہو، اگر دین میں اس کی اصل موجود ہے تو وہ بدعت حسنہ ہے، اور اگر دین میں اس کی اصل کا کوئی نام و نشان نہ ہو وہ بدعت سیئہ ہے۔ یہ خوبصورت بات ہے، اصولی بات ہے، صحیح بات ہے۔ جی، تو مفتی ابراہیم صاحب کا بیان بھی آپ نے سن لیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو تسلی ہوگی جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب وہاں پر تو بڑے بڑے علماء موجود تھے تو وہ کیوں نہیں بولے اس پر، انہوں نے مفتی اکمل صاحب کے بیانیہ پر اپنا عندیہ کیوں نہیں دیا، تو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ دیکھ لیں کہ یہ علماء اسی وقت وہاں پر مفتی اکمل صاحب کو گویا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ
ایک قسم کی شٹ اپ کال دے چکے تھے کہ آپ جو ہے اپنی باتیں نہ کریں، بلکہ دیکھیں کہ اس وقت اہل سنت میں الحمدللہ ثم الحمدللہ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور معمولات اہل سنت کے خلاف آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال مزید میں اس پر گفتگو کرتا رہوں گا۔ اللہ جل مجد الکریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔